اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ طٰہٰ کی 20ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی ہم آج 47 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ ان کو اور ان کے بھائی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ذرا نرمی سے بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوئی نصیحت پکڑ لے یا شاید کوئی اس کے خوف خدا اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو وہ ڈر رہے تھے دونوں، تو انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں ساری جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب ہم 47 آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَاتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ تو اس کے پاس جاؤ اور دونوں تم جا کے اس کو کہو، کیا اس کو کہو یہ کہ ہم دونوں اللہ تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے۔ وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارا کوئی ادھر ادھر اور بھی اللہ ہے۔ تو اس کو کہنا جا کے تم نے پہلا لفظ یہ کہنا ہے کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں نا، تو جو تیرا بھی رب ہے نا، جس نے تجھے پیدا کیا، نرش کیا، یہ وہ سارا کچھ کیا، پرووائڈ کیا، وہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں، تیرے رب کے بھی بھیجے ہوئے۔ اور پھر ایسے کرو کہ یہ بنی اسرائیل تم سے سنبھالے نہیں نہ جا رہے، مطلب کہ ان کو تم نے اتنا وہ دبایا ہوا ہے اور ان کو اتنا زیادہ پرسیکیوٹ کر رہے ہو، تو تم انہیں نہیں سنبھال سکتے، تو تم ہمارے ساتھ انہیں بھیج دو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ ان بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب مت دو، نہیں تمہارے اختیار میں، نہیں تمہارے پاس اتنا وہ سب کہ تم انہیں پرووائڈ کر سکو، تو ایٹ لیسٹ انہیں عذاب تو نہ دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تو ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہم دونوں تیرے رب کی ایک واضح نشانی لے کر، ایک ونڈرس سائن لے کر ہم تیرے پاس آئے، تیرے رب کے پاس کی طرف سے ہمیں ایک ونڈرس سائن ملا ہے، ہم وہ لے کے تیرے پاس آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس کے اوپر سلامتی ہو جو کہ ہدایت کی پیروی کرنا شروع کر دے، اس پہ سلامتی ہوگی۔ اب یہ ذرا ورڈز دیکھیں، ہم ایسے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم نے اسے کہنا ہے کہ جو تیرا بھی رب ہے نا، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، جو تیرا بھی رب ہے نا، اس کی طرف سے ہم ایک ونڈرس سائن لے کے آئے ہیں۔ ایسے ہی نہیں آگے بچے تھے نا، تو وہ کہنے لگے کہ گرانی یہ کیا بات ہوئی، کوئی آدمی آ کے کہہ دے کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، تو وہ پھر اس کو کیوں مان لیتا فرعون؟ تو پھر یہ دیکھیں کہ ان کو پھر میں نے یہ جواب دیا کہ بیٹا، جیسے آپ کے چوز کر لیتی ہیں نا پرنسپل اپنے لیے، ایک وائس پرنسپل، ایک وہ ٹیچر جو ہوتی ہے آپ کی کلاس ٹیچر، وہ آپ کے لیے ایک پریفیکٹ کر لیتی ہے سلیکٹ، تو اس کو ہی یعنی پوری ساری اپنی پاورز دیتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ یہ تم یہاں بیج لگا لو پریفیکٹ کا، تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم پریفیکٹ ہو، یا پہچان لڑکے ہوں تو پہچانے جائیں کہ پریفیکٹ ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں کہنا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے ایک بڑا ونڈرس سائن بھی لے کے آئے ہیں، ایسے ہی نہیں ہم کہہ رہے، ہمیں ہماری بات نہیں ہے اس طرح۔ اور جو ہدایت اختیار کر لینا، اس کو سلامتی، پیس اور ٹرنکویلٹی، اور یعنی ہر چیز اس کو میسر آتی ہے جو اس کو سکون دے، ٹھیک ہے؟ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ، اور دیکھو یقین کر لو اس بات کا کہ ہماری طرف، ہم دونوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو جھوٹ تکذیب کرے گا نا، اور جو پیٹھ پھیرے گا، ہماری اس بات کو نہیں سنے گا، پیٹھ پھیر کے پرے چلا جائے گا، اس کے لیے پھر عذاب بھی ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جب آپ سوچیں کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ربکم الاعلی ہوں، اس کے سامنے یہ اس قسم کی سافٹ بات اور سافٹلی اس کو یہ بتانے، اس کو پہنچانے کے لیے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو جو رب کہتے ہو نا، تمہارا رب بھی ایک ہے، یعنی اس کو
تھاٹ کیا کہتے ہیں اس کو, فوڈ فار تھاٹ دیا کہ ہیں اچھا مجھے بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا نا, مجھے بھی تو یہ سارا کچھ کسی نے دیا ہوگا, میں کوئی اپنے آپ ہی تو نہیں یہ سارا کچھ بن گیا. مطلب کہ پھر یہ کہا کہ بھی ہم ایسے ہی نہیں تجھے کہہ رہے, ہم لے کے نشانی آئے ہمارے پاس ونڈرس آئیں گے. پھر ساتھ ہی یہ تھوڑا سا وارن کر دیا کہ ہماری طرف جو وحی کی جاتی ہے نا, وہ کس بات کی جاتی ہے کہ جو تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے نا, اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس پہ تو سلامتی ہوتی ہے. اور ہمارے پہ یہ وحی کی گئی ہے کہ جو اس کو جھٹلائے اور اس سے منہ پھیرے ان باتوں سے, پھر اس کے لیے کیا ہے, عذاب. ٹھیک ہے. کالا فمن ابوکما یا موسیٰ, تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کا تھوڑا سا دماغ ہلا جب, تو اس نے کہا کہ تمہارا دونوں کا کون رب ہے. مطلب ادھر تو میں کہتا ہوں نا کہ مجھے نہیں, مطلب یہ لفظ کہتا ہوتا تھا قرآن حکیم کے اندر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کوئی تمہارا اور رب ہو. یہ دیکھتے رہی نا میرے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, میں باغات کا مالک ہوں, میں ہر چیز کر سکتا ہوں, تو میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ. ان کو کہا کہ پھر اچھا یہ اتنے کانفیڈنس سے جو تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو, تو پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب موسیٰ, پھر تمہارے دونوں کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پہلے تخلیق کیا اور پھر اس کو ہدایات دی, انسٹرکشنز دیں کہ تو نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے تو نے اپنی نرشمنٹ کو قائم رکھنا ہے. وہ ہے ہمارا رب جس نے تخلیق بھی کیا اور نرشمنٹ کے طریقے بھی ان کو ہدایت بھی, انہیں ہدایات بھی دے دی ہیں کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. قال فما بال القرون الاولی, تو اس نے کہا اب آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ ایک بڑی شاندار شان و شوکت والا بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ دو جو کہ اس غلام قوم کے ہیں, یعنی جو اس کی غلام اس نے جن کو بنایا ہوا تھا اس قوم کے یہ دونوں بندے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, اور سامنے کھڑے ہو کے پورے دربار کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں. تو اب وہ اپنے آپ کو اس نے, یعنی ایک فیس سیونگ ہوتی ہے, تو اس نے کہا کہ اچھا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور جس نے ہر چیز کو ہدایات دی, اچھا تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ جو ساری پیچھے جو لوگ گزر چکے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے, ان کے متعلق واٹ از یور اوپینین اینڈ یور ربز اوپینین, ان کے لیے اس نے کیا کیا ہوا ہے. جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں, قرون ہوتی یا تمہاری نیشنز یا سیولائزیشنز جو گزر چکی ہیں, ان کا کیا حال ہے. قالا علم عند ربی فی کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ کوشچن کیا کہ میں اس کو پھنساؤں یہاں کہ مجھے تم جو رسول کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, تو ذرا مجھے بتاؤ نا جو پچھلی ساری صدیاں گزر چکی ہیں ان کے کیا حالات تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو ساری دنیا کے حالات نہیں پتا ہوں گے. انہوں نے یہ کہا, فوراً آگے سے جواب یہ دیا کہ دیکھو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لا یضل ربی ولا ینسیٰ, نہ تو میرا رب جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے کہ فلانی قوم کا حال یہاں اس کے اندر لکھنا تھا تو اس کے اندر لکھتے, اس کے اندر لکھنا تھا تو اس کے اندر لکھتے. ایسا نہیں ہے, نہ تو وہ کہیں کبھی میرا رب گمراہ کا مطلب یہ کہ وہ کبھی ایسا نہیں, اور نہ ہی وہ کوئی بھولتا ہے. جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے, تو نے قرون اولیٰ کی بات پوچھی ہے نا, پچھلی صدیوں کی بات پوچھی ہے, پچھلی سیولائز, تو وہ سارا علم میرے رب کے پاس ہے. اینڈ اٹ از ریکارڈیڈ, ریٹن ریکارڈیڈ ہے وہ. اس لیے میرا رب جو ہے وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا, کبھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. اس نے سب کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء. اب آگے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب ہے. تو اس نے کوشچن کیا نا تو نے, تو اب میں تجھے بتاتا ہوں. الذی وہ ہے وہ جس نے تیرے لیے تم سب کے لیے, یہ جو سب درباری ہواری سب بیٹھے ہوئے اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تم سب کے لیے, لکم تم سب کے لیے, جس نے زمین کو ایک بہت ہی اچھی طرح سے اس کو ایسا تمہارے لیے کر دیا, کمفرٹیبل بنا دیا, جیسے کہ کسی بچے کا
بیڈ اس کی ماں بڑی اچھی طرح سے بنا دیتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر سکون سے رہے اور سوئے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جس نے تمہارے سب کے لیے تم سب کے لیے اپنی زمین کو بڑا ہی کمفرٹیبل بنا کے رکھ دیا ہے اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنائے ہیں so that you can travel. وَأَنزَلَ مِنَ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ تو ہم اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس پانی کے ساتھ پھر ہم نے زمین کے اندر سے مختلف قسم کی رویدگی کہتے ہیں یعنی نبات ہر قسم کی جو بھی پودے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں زمین سے وہ سب تمہارے لیے ہم نے نکالی مختلف قسم کی. کلوا ورعوا انعامکم تاکہ تم بھی کھاؤ اور تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ. یہ دیکھیں کہ یہ کتنی پاورفل وہ سپیچ دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے ظالم فرعون کے سامنے اور اس کے حواریوں کے سامنے اس کے درباریوں کے سامنے. اور کیا یعنی یہ کس چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ جو وہ روز دیکھتے ہیں جب بارش نہیں آتی تو قحط پڑ جاتا ہے. اچھا یہ تو وہ ہے جو اوپر سے بارش برساتا ہے اور پھر اس کے ساتھ مل کے زمین کے اندر سے ساری گرینری نکلتی ہے. ٹھیک ہے اچھا جی اور کیا اور پھر اس کو تم بھی کھاتے ہو. تم کہاں سے کھاؤ گے اگر بارش نہیں آئے گی اوپر سے تو. ٹھیک ہے اور تم اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہو. پھر ان فی ذالک لآیات لأولی النہی جن کو کوئی تھوڑی سی بھی انٹیلیجنس جن کی تھوڑی سی بھی انٹیلیجنس ہوگی نا ان کے لیے یہ ساری چیزیں جتنی میں نے بولی ہیں نا ان کے لیے بڑے بڑے ونڈرس سائنس اس کے اندر ہیں. اس کے اندر بڑے بڑے مارولس ٹوکنز ہیں اور ان میں سے بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماسٹر پیسز ہیں. یہ ہے سپیچ جو موسیٰ علیہ السلام ایک ظالم فرعون کے سامنے کر رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا اللہ ہے تمہارا رب ہے تمہارے سب کے لیے یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جتنے بھی ہوں گے کوئی تو بیچ میں سے تھوڑی سی عقل رکھتا ہوگا نا. لأولی النہی انہوں نے کہا بھی جو سوچ سمجھ رکھتا ہوگا جو تھوڑی سا بہت بھی انٹیلیجنس رکھتا ہوگا اس کو تو یہ میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آخر تک اب موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں حقیقت کہ کیا اسی کے اندر سے اسی زمین کے اندر سے اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹا کے لے جائیں گے اور اسی کے اندر سے تمہیں ایک دفعہ اور اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. یہ ساری باتیں دیکھ لیں ساری باتیں ہیومن بین میں اور ہیومن جو ایکسپیرینس ہے ان کا لائف کا اس میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی سال بارش نہیں ہوتی تو بھوکے مر جاتے ہیں جانور بھی اور بھوکے مر جاتے ہیں بندے بھی. تو کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ اس خوبصورتی سے تو نے قولاً لینا بڑا ہی پیارا تو نے سافٹ قسم کی ان کے خیال کے مطابق باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو لیکن بات انہوں نے اخیر تک کی کر دی کہ پھر تمہیں نکالا بھی اسی میں سے جائے گا ایک دفعہ اور. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ لیکن وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا ہم نے اس کو اپنی آیات تو دکھا دی. فرعون کو یہ ساری سپیچ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ونڈرس سائن تو دکھا دیے سارے. ٹھیک ہے سارے کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اپنے ونڈرس سائنس دکھائے سب کے سب. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ لیکن اس نے ان کی تکذیب کر دی کیونکہ اس کے دل کے اندر کراہیت تھی اس بات کی کہ میں اگر یہ باتیں ساری مان لوں گا تو مجھے بنو اسرائیل کو چھوڑنا پڑے گا جن کو میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں اپنے غلام بنا کے. ان سے میں ہر طرح کا کام لیتا ہوں ہر طرح کی میں ایکسپلائٹیشن کر سکتا ہوں ان کی. تو پھر تو میں اگر اللہ کی باتیں ماننے لگ جاؤں گا تو وہ تو سارے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. باقیوں کو بھی کان ہو جائیں گے کہ اوہ اچھا یہ ہمارے حقوق ہیں سول رائٹس ہمارے یہ ہیں
उनको कुछ सिविल राइट्स नहीं देता था फिरौन, ठीक है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि उसके दिल में कराहियत ये थी, इनकार जो अबा वो इनकार होता है जिसके अंदर वजह जो है वो उसका स्कॉन हो, यानी उसको वो बातें पसंद ना आ रही, तो इसलिए वो उसने इनकार किया और तकजीब कर दी, झुटा दिया मूसा अलैहिस्सलाम। काला अजेतना लितुखरिजना मिन अर्दिना बिसिहरिका या मूसा। अब एक दरबार लगा हुआ समझें, उसमें उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंटली एक स्पीच की जाए और आखिर तक की बात बता दी जाए कि भाई ये सब, और सारे सामने के उनके देखी हुई बातों के मुताबिक और उनके एक्सपीरियंसेस के मुताबिक सारी बातें की जाएं, तो कुछ ना कुछ तो दिमागों में आएगा ही, कुछ ना कुछ तो उन्हें सोचना पड़ेगा ही। और उसने उस मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि ये इसके अंदर हैं ज़रूर से अल्लाह के वंडर साइन हैं, लेकिन उसके लिए हैं जो थोड़ी सी इंटेलिजेंस रखता हो, ठीक है। तो अब उसका तोड़ उसने क्या किया, फिरौन ने, और तो कोई बात नहीं उससे बन सकती थी, उसने अब ये किया कि ये इतनी पावरफुल स्पीच दे दी है, शक्लें देख रहा होगा अपने सारे दरबारियों की कि इन पे तो मुझे लगता है असर हो रहा है। तो अब उसने एक पैंतरा बदला और उसने क्या कहा कि अच्छा तुम इसलिए आए हो हमारे पास दोनों, ताकि तुम ये जो तुमने जादू चलाया है ना मूसा, ये जो जादू चलाया है, ये जो मुझे नजर आ रहा है मेरे दरबारियों पे भी थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, तो ये जो तूने जादू चलाया है इससे तू हमें हमारे जमीन से आउस्ट कर दे। ये तूने इसलिए बातें की, इसलिए तूने ये जादू चलाया है। जादू सीधा उसने कहा, तूने ऐसा जादू चलाया है कि तेरा जादू चल रहा है मुझे लगता है मेरे दरबारियों के ऊपर थोड़ा बहुत, और तो तुम दोनों आए यहाँ पे इसलिए हो कि इस ये जो जादू है ना तुम्हारे हाथ में, इसकी वजह से तुम हमें हमारे मुल्क से निकाल दो और खुद बादशाही पे बैठ जाओ। या उन्हें इंस्टिगेट करने के लिए कि भाई दरबारियों जरा होश में आओ, ये क्या पता है क्या हो रहा है, वो ही इज ट्राइंग टू आउट्स यू, ये सल्तनत से तुम्हें निकाल के खुद वो चाहता है बादशाही लेना, ये तो नहीं है नसिया, लेकिन ये उनको, और आपको भी समझ आ रही होगी। फलनातियन्नका बिसिहरिन मिस्लिही फजअल बैनना व बैनका मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सवा। तो अब उसने कहा कि अच्छा तूने जादू चलाया ना ये अपना, ठीक है। आज तो वो अपने असा भी डाल के दिखा, एक और जगह पे आपने पढ़ा ही होगा कि उसने कहा कि चल दिखाओ जरा कौन सी तुम्हें वंडर साइंस में है। तो उन्होंने जब अपना जमीन पे लाठी डाली तो वो सांप बन गई, और जब हाथ निकाला तो चमकता हुआ निकल आया। तो उसने कहा अच्छा ये फिर जादू लेके आए हो तुम, इस जादू के लिए तुम हमें यहाँ से निकालना चाहते हो, और ये जो तुम्हारी बातें हैं बिल्कुल ही जिनका जादू की तरह का असर हो रहा है मेरे पब्लिक के ऊपर। तो पब्लिक में दरबारी भी होते, पब्लिक भी होती है, यानी कि सारे लोग ही होते हैं ना। तो ने कहा अच्छा फिर अब ऐसा करेंगे कि हम जिस तरह का जादू तूने किया ना, इस तरह तेरे जादू की तरह का हम भी जादू लेके आएंगे, और ऐसा करते हैं कि फजअल बैनना व बैनका मौइदन, तो एक तुम्हारे और हमारे दरमियान एक वादा, एक यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, ट्रीटी तो नहीं ये होता, ये वो होता है एक यानी वो बना लें हम, यानी दोनों हम आपस में ये तय कर लें कि एक दिन हम जिसकी खिलाफ नहीं करेंगे, वो हम एक मुकर्रर कर लें बात कि जिसके ऊपर के ना तुम करोगे ना हम करेंगे उसकी खिलाफ वर्जी, तो और वो एक प्लेन मैदान के ऊपर होगा मुकाबला। एक ऐसा हम तेरे जादू के सामने अपने जादूगर लेके आएंगे, यानी जादूगरों का यहाँ नाम नहीं है बट ये हिडन है कि हम तेरे मुकाबले में, तेरे जादू के मुकाबले में अपना जादू लेके आएंगे। तो हम एक वो कर लेते हैं, डेट मुकर्रर कर लेते हैं कि उसके ऊपर तुम उसकी खिलाफ वर्जी करोगे ना हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, और एक हमवार मैदान में हम उस वादे को पूरा करने के लिए उस जो हमने आपस में वो किया कि हम मुकाबला करेंगे उस मुकाबले के लिए, तो फिर वो हम उस दिन आएंगे। काला मौइदुकुम यौम ज़ीनति व अन युहशरन नासु दुहा,
تو اس نے کہا فرعون نے کہ تمہارے وعدے یا نہیں، پتہ نہیں یہ کس نے کہا ہے، بہرحال فرعون نے کہا یا موسیٰ نے کہا، بات یہ کی کہ تمہارے وعدے کا جو ٹائم ہے نا وہ تمہارا وہ ایک کوئی ان کا ہوگا تہوار وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں کوئی کچھ دن ہر قوم میں منائے جاتے ہیں کہ جو ان کے سیلیبریشن کرتے ہیں وہ اپنی قوم کی یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کا ایک دن ہوگا جس دن ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپس میں یہ ہم بنا رہے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا دن کے وقت جب سورج پوری طرح سے چمک رہا ہوگا اس وقت ہم نے وہ مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹائم کون سا ہوگا؟ جب دن چمک جائے گا، ضحیٰ، یہ نہیں کہ ابھی سورج نکلا ہی ہے اور یا بادل آئے ہوئے ہیں یا ہلکا ہلکا ہے کچھ، وہ ایسا نہیں، جب وین بالکل کلیئر ہو جائیں گے وینز انسانوں کے، اور ایک میدان بھی جو ہے وہ بالکل ایسے پلین ہوگا جس میں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ بھئی یہ اس نے کیا کیا یا اس نے کیا کیا، وہاں پہ ہم یہ اپنا مقابلہ رکھیں گے۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، تو پھر فرعون جو ہے وہ وہاں سے تو اس نے اپنی ایک طرح سے جان چھڑائی اس دربار میں سے، اور اس جو سپیل جو موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا سارے ان کے اوپر ہو رہا تھا اس سپیل کو توڑا، اور توڑ کے یعنی کہ وہاں سے تو وہ یعنی پیچھے چلا گیا، اور پھر اس نے اپنا جو داؤ تھا، جو اپنا داؤ پیچ اس نے جو لڑانا تھا یا اپنی تدبیر جو بھی کرنی تھی، پھر وہ اس کو اکٹھا کیا، اس نے اپنی تدبیر کو پورا یعنی کہ پوری طرح سے اسے جمع کر لیا ساری چیزوں کو کہ کوئی کمی نہ رہ جائے کسی چیز میں، پھر وہ آیا، یعنی پورا اپنا تیاری کر کے پھر وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، اس نے کہا موسیٰ، قال لهم موسیٰ، ان لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، مت اللہ پہ جھوٹ باندھو، مت اللہ پہ جھوٹ باندھو یہ کہ یہ کوئی جادو ہے، اس طرح کی جھوٹی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہتان مت لگاؤ، یہ اس نے مجھے دیا ہے، یہ جادو نہیں ہے، مت اللہ پہ جھوٹ باندھو کہ پھر تو تم، اور یہ جھوٹ جب باندھو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہیں عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دیا جائے گا۔ وقت خوابہ من افطرا، اور جس نے بھی افطرا کیا نا وہ پھر برباد ہی ہوا ہے، خوابہ برباد ہی ہوا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، اب یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ اس ٹائم پہ آ کے نہیں کہہ رہے، یہ جتنا ٹائم بیچ میں ملا ہے نا اس دن کے جو مقابلہ ہے، جو مقابلے کے دن کا ٹائم ملا ہے نا، اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ پریچ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بیڑا غرق ہو تمہارا، مت یہ اللہ پہ جھوٹ الزام لگاؤ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ونڈر سائنس دیے ہیں تاکہ تم انہیں دیکھ کے میری باتیں ماننی شروع ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ، جیسے آپ پریفیکٹ کا بیج دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے میسنجر تو نہیں، اس کا یعنی کہ اس کو بنا دیا ہوا ہے پریفیکٹ، تو اب ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ونڈر سائنس مجھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے لیے جھوٹ مت سمجھو، نہ ہی اللہ پہ جھوٹا الزام لگاؤ، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا جو جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ تو پھر فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، تو پھر وہ جو تھے نا ایون جو جادوگر اس نے کہا، پھر یہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن آگے کہیں آپ سنتے، اس نے ساری اپنے شہروں میں منادی کرائی ڈھول بجا بجا کے کہ آ جاؤ جو کوئی جادو جانتا ہے فوراً سارے اکٹھے ہو جاؤ، مقابلہ ہونا ہے فلانے دن۔ تو ایسے کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں نا قوموں کے اندر، کبھی کسی چیز کا کبھی تو وہ کمپٹیشن انہوں نے کہا کہ جادو کا کمپٹیشن ہونا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو جب ان کو بھی اور پبلک کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ یہ میرے پاس جو سائنس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، میں کوئی مت گھڑو جھوٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ وہ اس نے ایسے ہی کچھ نہیں کیا، اس نے یہ مجھے دی۔ تو اب ان میں سے کچھ جو سوچنے والے تھے وہ جو فتنازعوا امرهم، تو وہ آپس میں ان کا کام تھا نا اس میں کچھ جھگڑا آپس میں ان کے اندر کچھ پھوٹ پیدا ہوگی، کچھ وہ تنازع پیدا ہو گیا، بھائی کہیں صحیح نہ کہہ رہا ہو، بیڑا کل ہمارا وہاں پہ وہی بستی نہ ہو جائے، جب یعنی کہ مقابلہ ہوگا تو کہیں ہماری یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ
صحیح کہہ رہا ہو، یہ واقعی میں یہ لگتا نہیں ہے اس طرح کا، یعنی آپس میں ان کا تنازع پیدا ہو گیا، ان کا آپس میں ڈسکشنز وغیرہ ہونے لگی، اثر النجوہ، راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے وہ مشورے کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ کالو، تو پھر بہت سے لوگوں نے کہا ان ہاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، تو بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ہیں نا یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ساتھ، یہ جادو ہے ان کے پاس اور اس جادو سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ جو تمہاری بڑی مثالی زندگی ہے، یہ بڑی شاندار تمہاری زندگی تم گزار رہے ہو، اس سے تمہیں وہ اسے لے اڑیں، اسے یعنی اس کو ختم کر کے اسے لے اڑیں، بہت اچھا اردو کا یہ ایکسپریشن ہے کہ بھئی اسے لے اڑیں، یہ تمہاری جو مثالی زندگی، مثالی طرز زندگی ہے تمہارا، یہ جو تمہاری بڑی خوبصورت سوسائٹی بنی ہوئی ہے، بہت ہی ایگزامپلری سوسائٹی، جو یہ تمہاری ایگزامپلری سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا، اس کو وہ جو ہے وہ they'll take it off، ٹھیک ہے، تو یہ تم اڑا لے جائیں گے تمہاری یہ اتنی اچھی سارا کچھ۔ تو فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، کٹھے ہو کے آؤ، یہ بیچ میں جو تم تھوڑا بہت یہ تنازع تمہارے اندر پیدا ہو گیا یہ نہ کرو، نہ ہی راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے آپس میں مشورے کرو، یہ جو ہے نا یہ اصل میں کر یہ رہا ہے، تو اب تم فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے جو داؤ پیچ ہیں انہیں اکٹھے کرو، ٹھیک ہے، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور صف باندھ کے پھر اس کے مقابلے پہ آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تو آج جو غالب آ گیا نا وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ٹھہرے گا، ٹھیک ہے۔ قالوا یا موسیٰ، اب کٹھے ہو کے آ جائیں، یعنی ان کو اس نے ہمت دلائی کہ یہ جو کچھ ہے یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے تمہارے اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ تمہارا جو اتنی ایگزامپلری سوسائٹی بنی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں، اور اپنے یہ جو کوئی جو کہہ رہے ہیں اللہ اور یہ اور وہ میرا رب ہے اور یہ کرتا ہے وہ اور کرتا ہے، تو یہ اس طرح کے تھاٹس کو پریویل کریں ادھر آ کے۔ تو وہ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک میدان کے اندر مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس میدان کے اندر ایک ہموار میدان ہے بالکل، جس کے اندر کوئی بھی اوپر نیچے نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بالکل ایسے ایک پلین جگہ ہے، وہاں پہ ان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون ولا من القی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا بھلا تم اپنا یہ جادو کا جو گیم ہے یہ تم پہلے اپنی پیش کرو گے یا ہم اپنی پیش کریں پہلے؟ تو انہوں نے کہا کالا بل القوا، انہوں نے کہا بھائی نہ میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کوئی جادو شادو کا، تو تم ہی ڈالو، تمہیں ہی جادو کا دعویٰ ہے یا تم ہی سمجھ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، تو فرسٹ یو اسٹارٹ ود اٹ، جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تو کالا بل القوا، انہوں نے کہا نہیں تم ہی کرو یہ سب، کیونکہ میرا تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک ہڈن بات ہے نا کہ میرا تو دعویٰ نہیں ہے، تم ہی کر رہے ہو، تو سو اسٹارٹ ود اٹ۔ تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو جب انہوں نے یعنی کہ جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تو ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو وہ سٹافس لے کے چلتے تھے، وہاں اس زمانے میں رواج تھا کہ ایک لاٹھی ضرور ہاتھ میں ہوتی تھی، تو وہ جو ساری ان کی لاٹھیاں اور انہوں نے رسیاں یوں کر کے زمین پہ پھینکی، تو وہ ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کرنے کی وجہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی یخیل الیہ، اس موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آیا کہ انہا تسعیٰ، کہ یہ تو ہل رہی ہیں، یہ تو بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، یہ تو یعنی کہ کوئی ہلنے جلنے کی کوشش کر رہی ہیں، یعنی ابھی ان کے ہاتھوں میں یہ لاٹھیاں تھیں
اور ان کے ہاتھوں میں یہ رسیاں تھیں، جب انہوں نے یوں کر کے زمین پہ پھینکی ہیں نا، وہ جادوگر ایسے کر کے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نا میجیشین وغیرہ میجک شوز، جو یوں کر کے وہ پھینکتے ہیں اور وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے نا تو اس میں سے ٹوپی میں سے یوں کر کے کبوتر نکال دیتے ہیں اس ٹائپ سے. تو انہوں نے بھی ایسے کر کے جب اپنی رسیاں پھینکی نا، تو وہ جناب ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال آیا، یخیل، ان کے خیال میں یہ لایا گیا کہ یہ تو ان کی جادو کی وجہ سے، جو انہوں نے جادو کیا تھا وہ اس قابل تو تھا کہ وہ ان کو ہلتی ہوئی نظر آئیں، کہ گویا وہ ایسے ایسے ہل رہی ہیں یا بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، انہاتا سا بھاگ رہی ہیں یا ہل رہی ہیں. ٹھیک ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، اور موسیٰ جو تھے انہوں نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کیا ہے بھائی، میرے پاس اگر ہے یہ چیز، یعنی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دی، ایک بندہ وہ ہو جاتا ہے نا کہ اچھا تو یہ تو جادو سے بھی یہ کچھ ہو گیا ہے. تو انہوں کو بھی تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. قلنا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈ پہ آ گیا، اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آ گیا. اس نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرو مت، یقین کر لو تمہارا ہی اپر ہینڈ ہوگا. Don't be afraid, you will have upper hand. ٹھیک ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، یہ جو تمہارے رائٹ ہینڈ میں ہے نا، اس کو ذرا نیچے پھینکو. یہ سب کچھ جو انہوں نے بنایا ہے، یہ اس سارے کو جو انہوں نے بنایا ہے، whatever they have fabricated، جو کچھ انہوں نے بنایا، اس سب کو یہ کھا جائے گا. یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے نا، just put it down، تو دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. یہ جو کچھ انہوں نے چکر چلایا نا، یہ سارے کو کھا جائے گا. انما صنعوا کید ساحر، یقین کر لو انہوں نے تو جادوگری کی ہے نا، جادو کی کوئی ٹرکس کی ہیں. ولا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں بھی جو مرضی جادوگر کر لے وہ فلاح نہیں کبھی پائے گا، وہ کامیابی نہیں کبھی پا سکے گا. فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَدًا. اچھا، اب ہم میرا خیال ہے یہیں تک کرتے ہیں، اور اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں میں اتنے حصے کو، یہاں تک کو. ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ہے کہ میں ایک وہ بنا کے دکھاتی ہوتی ہوں، تب سمجھ آتی ہے بچوں کو کہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک پلین میدان ہونا چاہیے، پلین جگہ ہونی چاہیے جس پہ کہ وہ ہو مقابلہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، اور ادھر جادوگر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، یہاں پیپل. ادھر بھی پیپل اور ادھر بھی پیپل. ٹھیک ہے جی. سارے دائرہ بنا کے کھڑے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس طرح سے دائرہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اچھا، اس کو پہلے آپ ایک دفعہ دیکھیں اور اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ یہ میں نے کیا بنایا. بھلا سمجھ میں آتی؟ یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے گرد سارے لوگ کھڑے ہیں، یا سارے ایک دائرہ بنا کے سرکل، پورا سرکل بنا کے یہ لوگ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے لکھا ہے جنات 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 جنات. یہ جو جادو، اب آپ پہلے اس کو ایک دفعہ مائنڈ میں لے لیں. یہ سارے جنات ہیں یہاں پہ کھڑے سرکل میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جادوگر، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، یہ جادوگر ہیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے بات تو پھر میں آگے چلتی ہوں. آگے سمجھ میں یہ نظر آ رہا ہے نا اچھی طرح سے؟ آپ لوگوں کو تو بہت اچھی طرح سے نظر آ رہا ہوگا، بلکہ شاید اس میں نہ نظر آ رہا. 12 یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہموار ایک میدان ہے. اب بات جو میں بتانا چاہتی ہوں وہ یہ میں نے خود سے میرے اس کی ہے، یعنی کہ سوچنے کہ میں اپنی سوچ میں سوچتی رہی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. کیوں موسیٰ علیہ السلام
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو خیال آیا کہ یہ ہل رہے ہیں. موسیٰ کے خیال میں آیا. they were not actually running. موسیٰ کو یہ خیال آیا کہ یہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر سے یہ ہے کہ کہیں اور آپ جب اس کا قصہ یہ والا پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک سپیل لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ڈال دیا تھا. جادوگروں نے ایک سپیل لوگوں کی آنکھوں پہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ بھاگ رہے ہیں رسیاں لاٹھیاں. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جو جادو ہے نا اس کے لیے جنات کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جادو ہمیشہ جنات کی مدد سے ہی کرتے ہیں جتنے بھی یہ سب. اللہ معاف کرے جادوگر آپ لوگوں کو تو خیر نہ ہی اللہ کبھی پالا پڑے اور نہ ہی کبھی, لیکن جادوگر جو ہیں وہ ان کا ایک جو بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے وہ جن ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایسی چیز کرتے ہیں کہ جو کہ مطلب کہ کھلی آنکھوں سے اور اس طرح سے کبھی مطلب کہ وہ سپر نیچرل کام کر دیتے ہیں. تو سپر نیچرل کام تو نہیں کوئی کر سکتا نا بغیر اس کے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو نظر نہ آتی اور وہ کچھ کام کر کے چلی جائے. تو اب اچھا, اور جنات آگ سے بنے ہوئے, یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے پیچھے قرآن حکیم میں کہ جنات آگ سے بنے ہوئے. اب ایک آپ سے میں کوشچن کرتی ہوں کہ کبھی آپ نے یہ جو روٹیاں جس کے اندر لگاتے ہیں اسے جسے تندور کہتے ہیں, جس میں کہ وہ روٹیاں لگا کے گرم گرم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, لڑکے تو عام طور پہ جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے. اور ہاں یہ مجھے مس ملک پتہ چل گیا تھا کہ آپ نے تو وہ ایکچوئل تندور بھی دیکھے ہوئے ہوں گے جو رورل ایریاز میں ہوتے ہیں, اس کے اندر لکڑیاں شکڑیاں جلاتے ہیں. جب وہ خوب گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر روٹیاں لگا کے ان کو پکا لیتے ہیں. تو وہ آئی نو کہ آپ ہماری جنریشن کو تو پھر بھی یہ تندور کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے کافی گاؤں بھی دیکھے ہیں, شہر بھی دیکھے ہیں, شہروں میں تندور بھی دیکھے ہیں, شہروں میں بھی تندور ہوتے ہیں, ابھی بھی ہیں, ابھی بھی لوگ روٹیاں لگاتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ تندور ہوتا ہے. اچھا بہرحال وہ تندور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو, کبھی آبزرو کیا ہو, تو اس کے اندر سے جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے. تو جو آپ اس طرف کھڑے ہیں اور یہ تندور ہے سینٹر میں, اور اس طرف جو خاتون بھی کھڑی ہوگی نا وہ آپ کو یوں کر کے ہلتی بھی نظر آئے گی. یس سمجھ میں آئی بات کہ وہ ہاں ہوتا ہے نا ایسے روٹیاں لگانے والا, ٹھیک ہے, وہ جو روٹیاں لگانے والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو لگتا ہے ایسے ایسے ہلکا سا ہل رہا ہے یوں کر کے. تو وہ جو یہ انہوں نے اس نے یہ تو خود کہا تھا نا کہ یہ پلین میدان ہونا چاہیے اور سارے جادوگر اکٹھے ہو کے آنے چاہیے, کیونکہ اس کو تو پتا ہوگا کہ جادو جو ہے وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہوتا ہے. تو خیر وہ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو پبلک کی لائن تھی نا, لوگوں کا جو دائرہ تھا بنا ہوا, اس کے اندر جنات کا ایک دائرہ بنا دیا اور خود وہ درمیان میں کھڑے ہو گئے. اب جب وہ اپنے سانس کو نے کہا کہ اپنے زور زور سے تم نے اپنے سانس نکالنے ہیں تاکہ وہ گرمی پیدا ہو جائے وہاں پہ. جب وہ گرمی پیدا ہو جائے گی تو ادھر والے لوگوں کو جو چیزیں ہوں گی وہ ہلتی بھی نظر آئیں گی, ادھر والے جنوں کی پھونکوں کی وجہ سے, ادھر والوں کو ان والوں کی پھونکوں سے گرم ہوئی ہوئی ہوا کو. یہ میں نے اپنے اس سے نکالا ہے. آپ اس کا ایک اپنے سامنے ایک نقشہ بنا لیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ کرے کہ مجھے یہ بات صحیح سمجھ میں آئی ہو. کیونکہ جب بچوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا نا کہ یعنی کیا وہ جو جادوگروں نے ڈالے تھے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں, بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ آج کل کے, تو وہ کوشچن کرتے ہیں اور کرنے چاہیے. دیکھیں اس نے کوشچن کیا تو میرا دماغ کھلا کہ یار میں اس کو کیا, میں نے کہا یہ تو خیر نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکچوئل سانپ بن گئے. اس وقت تو میں نے اس کو کہ نہیں بیٹے میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایکچوئل سانپ بن گئے تھے, میں اس کو دیکھوں گی بہت اچھی طرح سے اور میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے ایکچوئل. اس وقت پھر میرے دماغ نے یہ کام کیا کہ دس کوڈ ہیپن. اس کے علاوہ تو کوئی میں ان کو بچوں کو اس کی توجہ نہیں دے سکتی تھی, اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ پھر کیوں ہل رہے تھے وہ سانپ اور وہ لاٹھیاں, اور وہ کیوں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ وہ اتنے بڑے اللہ کے پیغمبر تھے, انہیں کیوں لگا کہ یہ ہل رہے ہیں. اس لیے ان کو بھی لگا اور اس لیے پبلک کو بھی یہ لگا کہ یہ سانپ ہے, یہ ہل رہے ہیں. ٹھیک ہے,
یہ میری ایک اپنی وہ ہے، اللہ کرے کہ میں نے صحیح اس کو سمجھا ہو، اللہ کرے کہ اور اللہ کرے کہ مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل دے اور سمجھ دے اس کو سمجھنے کی، اور پھر وہ بتائیں کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک۔ تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت ہی کمال کی بات سمجھا دیا اور یہی حرف آخر ہے، نو، میں نے بھی سوچا ہی تھا نا بچوں کو کویسچن میں، تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ اور کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ ہلتے ہوئے نظر آئے۔ جب انہوں نے یہ کویسچن کیا نا کہ کیا وہ ایکچوئل سانپ وہ بھی بن گئے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنا تھا؟ میں نے کہا نہیں یار، وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، انسانوں ہر ایک کو تو نہیں ملی ہوگی۔ پھر مجھے میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا اور پھر میں نے یہ آیتیں ساری پڑھی۔ ایک پلین میدان تھا، اس میں یہ بالکل پاسبل ہے، وہ تندور کا اوپر کا حصہ ایسے پلین ہوتا ہے نا، اور جو اس کے اندر سے ہوا نکلتی ہے گرم گرم، تو دوسرا بندہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو ہلتا ہوا نظر آتا ہے نا۔ تو یہ پھر میں نے اس کی توجہ نکالی کہ یہ میرے خیال میں یہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے واقعی میں پہلے ایک دم کہ یہ بھی سانپ اور وہ بن گئے ہیں، ہلتے ہوئے ان کو نظر یخیل۔ یاد رکھیں اس لفظ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظ ڈال دیے نا بیچ میں، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ایسے ہی کہانی گھڑ لینی چاہیے۔ میں نے بڑی احتیاط سے کہ ہموار میدان بھی اللہ نے کہا، یخیلو بھی کہا، پھر آگے یہ کہا کہ اس نے ان کی آنکھوں پہ ایک سپیل ڈال دیا تھا۔ تو وہ سپیل کس چیز کا تھا؟ وہ اس ہاٹ ایئر کا سپیل ڈالا جس کی وجہ سے وہ انہیں ہلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ساری میں نے آیتوں کے اوپر سے یہ سارا رزلٹ ڈیرائیو کیا، وہ میں نے خیالی طور پہ نہیں کیا۔ یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں پہ ایک سپیل ڈال دیا، جادو کا ایک سپیل ان کی آنکھوں پہ ڈال دیا۔ تو وہ جادو کا سپیل کیا تھا؟ وہ ہیٹ تھی، ہاٹ ایئر تھی، جس کی وجہ سے کہ وہ انہیں سامنے ہلتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ جی مجھے معاف کرنا اگر میں نے کچھ اس میں غلطی کی ہو، لیکن میں نے آپ کے الفاظ کو جتنی میری سمجھ تھی، عقل تھی، میں نے اس کے مطابق اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو پھر وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈونٹ وری یو ول ہیو دا اپر ہینڈ، تو آپ یہ ذرا ہاتھ میں جو تمہارے دائیں ہاتھ میں تم نے پکڑی ہوئی ہے نا سوٹی، اس کو ذرا نیچے پھینک، ابھی یہ سب کچھ کھا جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہی ہوا کہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا میراکلس سائن تھا، اس نے سب کو فوراً کھا لیا۔ اب ساری پبلک بھی دیکھ رہی ہے اور بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سارے درباری بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بات ہے وہ ہم نیکسٹ اس میں کریں گے، بیکاز اٹ ہیز ٹیکن اس اے لاٹ آف ٹائم، 42 منٹس ہو گئے ہیں اور ہم لوگ پہنچے ہیں 69 آیت تک، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ مجھے تھا کہ یہ بہت سے بچوں کے، کیونکہ ایک مطلب کہ بچی کیا وہ آئی تھنک شی مے بی آف 8-9 years old، جس نے یہ کوشچن کیا تھا۔ میں نے کہا دیکھو کتنے انٹیلیجنٹ، آج تک میں نے نہیں سوچا، 1000 بار تو نہیں، چلو کافی دفعہ قرآن مجید پڑھا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کبھی سوچا تھا۔ اس بچی نے مجھے سوچنے پہ وہ کیا کہ بھی کیا ہو سکتا ہے یہ، ایسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسی کہانی تو جھوٹی نہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دے سکتا، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ۔ اس طرح کی بات کو ضرور ہم سوچیں آیتوں کو سامنے رکھ کے، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا یا ہمیں کوئی گناہ دے گا کہ ہم نے یہ کیوں ایسی بات کی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم اپنے بچوں کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ناٹ رانگ، ایک ایوٹا بھی اس کا کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، سو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انہیں بتائیں، پروو کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیے جی، پھر یہ ہم 69 آیت تک پہنچے۔